تاریخ میں کئی ایسے خزانے ہیں جو آج تک گمشدہ ہے اور ان کی تلاش کا سفر کئی صدیوں سے جاری ہے۔ یہ خزانے نہ صرف انسانوں کی مادی دولت کی علامت ہے بلکہ ان سے جڑی کہانیاں، راز اور تاریخیں بھی دلچسپی کے باعث بنتی ہے۔ بہت سے لوگ ان خزانوں کی تلاش میں اپنے جانے تک گوا بیٹھے اور کئی نظریات اور افسانے بھی ان خزانوں کے گرد گھومتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم چند مشہور گمشدہ خزانوں کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ایل ڈورادو کا نام سن کر ذہن میں سونے کی ایک دنیا کی تصویر آتی ہے۔ ایل ڈورادو جنوبی امریکہ میں ایک ایسی افسانوی جگہ تھی جسے انکا قوم کا گولڈن سٹی کہا جاتا تھا۔ کہانی کے مطابق ایل ڈورادو میں سونے سے بنے ہوئے محل، مجسمے اور دیگر اشیاء موجود تھے۔ 16ویں صدی میں اسپینش مہم جو اس خزانے کو تلاش کرنے نکلے تھے، یہ خزانے کبھی نہ مل سکے، لیکن آج بھی مختلف محققین اور ڈاکو اس کی تلاش میں ہے۔ نائٹس ٹیمپلر کا خزانہ۔ نائٹس ٹیمپلر ایک قدیم مسیحی فوجی تنظیم تھی جو صلیبی جنگوں میں حصہ لیتی تھی۔ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ بے شمار خزانے اپنے ساتھ رکھتے تھے جنہیں وہ مختلف مقامات پر دفن کرتے تھے۔ ان خزانوں میں سونے، چاندی اور مقدس اشیاء کا مجموعہ تھا۔ یہ خزانے صلیبی جنگوں کے بعد گم ہو گئے اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اسپانی ارمادا کا خزانہ۔ 1588 میں اسپانی ارمادا کے مشہور جنگ کے دوران اسپانی جہازوں کا ایک بڑا بیڑا انگلینڈ کے ساحلی حدود میں غرق ہو گیا۔ ان جہازوں میں سونے، چاندی اور جواہرات سے بھرے ہوئے خزانے تھے۔ ان میں سے کچھ جہازوں کا ملبہ مل چکا ہے لیکن زیادہ تر خزانے ابھی تک غائب ہے۔ اس خزانے کے بارے میں کئی کہانی اور تھیوریز موجود ہے۔ ڈچ مین کی سونے کی کان۔ یہ کہانی امریکہ کے ایریزونا ریاست کے صحرا کی ہے جہاں ایک لاپتہ سونے کی کان کا افسانہ مشہور ہے۔ اس کان کو ڈچ مین کی سونے کی کان کہا جاتا ہے۔ یہ خزانہ ایک نیدرلینڈ کے باشندے کی کہانی سے جڑا ہے جو اس کان کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرتا ہے، لیکن پھر اس کا سراغ گم ہو گیا۔ اس کان کے بارے میں کئی لوگ مر چکے ہیں لیکن خزانہ ابھی تک نہیں مل سکا۔ کیپٹن کڈ کا افسانوی خزانہ۔ کیپٹن کڈ ایک مشہور اور بدنام بحری قزاق تھے جس کا خزانہ کبھی نہ مل سکا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے خزانے کو کسی جزیرے پر دفن کر دیا تھا۔ اس خزانے میں سونا، چاندی اور جواہرات شامل تھے۔ کئی لوگ اس خزانے کی تلاش میں نکلے لیکن آج تک اس کا سراغ نہیں ملا۔ فرعونوں کا گمشدہ خزانہ۔ قدیم مصر کے فرعونوں کے خزانے ہمیشہ سے لوگوں کے لیے جاذب نظر رہے۔ ان میں سب سے مشہور خزانہ توت کا خزانہ ہے جو 1922 میں آثار قدیمہ کے ماہر ہارورڈ کارٹر نے دریافت کیا تھا۔ تاہم فرعونوں کے اور بھی خزانے ہیں جو کہ آج تک گم ہے اور ان کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ اوک آئلینڈ کا خزانہ۔ اوک آئلینڈ کا خزانہ ایک مشہور گمشدہ خزانہ ہے جو کینیڈا کے اوک آئلینڈ پر دفن ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔ اس جزیرے پر بے شمار لوگوں نے اس خزانے کی تلاش کی ہے اور مختلف قسم کی کھدائیاں کی ہے لیکن آج تک اس خزانے کا کوئی ٹھوس سراغ نہیں مل سکا۔ اس خزانے کی کہانی میں بہت ساری تھیوریز اور افسانے شامل ہیں۔ لیما کا خزانہ۔ لیما کا خزانہ ایک مشہور خزانہ ہے جو پیرو کے شہر لیما کے گورنر نے 1820 میں اپنے ملک سے بچانے کے لیے غم میں چھپایا تھا۔ اس خزانے میں سونے، چاندی اور قیمتی جواہرات شامل تھے۔ جب خزانے کو دفن کرنے کے بعد اس کا سراغ نہیں مل سکا اور یہ ایک افسانہ بن گیا۔ اس خزانے کو کئی مرتبہ تلاش کیا گیا مگر یہ ابھی تک نہیں ملا۔ تائی لینڈ کا سنہری بت۔ تائی لینڈ کے ایک بدھ مت کے مندر میں ایک سنہری بت کے مجسمے موجود تھے جو ایک وقت میں دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے قیمتی سونے کے مجسمے تھے۔ 1957 میں یہ مجسمے گم ہو گئے تھے اور اس کی تلاش آج بھی جاری ہے۔ یہ خزانے ایک اہم تاریخی اور مذہبی علامت بھی ہے۔ نتیجہ، یہ تمام گمشدہ خزانے نہ صرف انسانوں کی مادیت کی عکاسی کرتی ہے بلکہ ان کے پیچھے کئی گہرے راز، تاریخ اور کہانیاں چھپی ہوئی ہے۔ ان خزانوں کی تلاش کا عمل آج بھی جاری ہے اور شاید کبھی نہ ختم ہونے والی جستجو بن جائے۔ ان کہانیوں کو جاننا ہمیں انسانیت کی تاریخ اور ان کے خوابوں کے قریب لے آتا ہے۔ گمشدہ خزانے کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ یہ ہمیں صرف مادی دولت کی طرف نہیں بلکہ تاریخ، تحقیق اور انسانوں کی جستجو کی ایک نئی نگاہ فراہم کرتا ہے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے اینڈ سبسکرائب کرے۔ تھینک یو۔